باب نمبر 58 دنیا کے غرور کے بیان میں۔ دنیا ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی، یہ رنج و راحت، محنت و آسائش، فراخی و تنگی، تمام امور متضادہ کا مجموعہ ہے، اور یہ اختلاف حکمت الہی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پر خدا نے رحم کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد رزق کا متفاوت ہونا ہے، یعنی کوئی امیر دولت مند ہوگا اور کوئی غریب و حاجت مند۔ اس واسطے ان شخصوں کو جن کی تقدیر یاور ہو اور دولت مندی سے بہراور ہوں، واجب ہے کہ وہ خدا کا شکریہ ادا کریں اور دنیا پر مغرور نہ ہوں، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تم کو یہ زندگی دھوکہ نہ دے اور اللہ سے تم کو غافل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی ہے نیند عقل مندوں کی کہ وہ کس طرح احمقوں کی بیداری و محنت پر رش کھاتے ہیں۔ بخدا اہل تقوی و یقین کے پرہیزگاری و یقین کا ایک ذرہ غافلوں و مغروروں کی زمین جتنی عبادت سے اعلیٰ و افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب رکھے اور آخرت کے واسطے عمل کرے، اور جاہل وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور خواہشات نفسانی کا اسیر ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَمَنْ يَحْمَدُ الدُّنْيَا لِشَيْءٍ يَسُرُّهُ فَسَوْفَ لِعُمْرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا إِذَا دَبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيرًا هُمُومُهَا، جو شخص دنیا کی لذات کے باعث اس کی تعریف کرے بخدا وہ جلد ہی اس کو ملامت کرے گا۔ جب دنیا پیٹ پھیر جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو اپنے ساتھ رنج و محن کا بقچہ باندھ لیتی ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے تاللہ لو كانت الدنيا بأجمعها تبقي علينا وياتي رزقها رغدا ما كان في حق حر أن يذل لها فكيف هي متاع يضمحل غدا، بخدا اگر ساری دنیا ہمارے واسطے ہوتی اور اس کا رزق بفراغت و بکثرت ہوتا، تاہم کسی شریف کے واسطے اس کی تابع داری مناسب نہ ہوتی، پھر کیوں اس کی تابع داری کی جائے جبکہ وہ فانی اور ناپائیدار چیز ہے۔ ابن بسام نے کہا ہے اُفٍ للدنیا وأیامها فإنها للحزن مخلوقة همومها لا تنقضي صاعا عن مالك فيها أو سوقا يا عجب منها ومن شانها عدوة للناس معشوقا، دنیا اس کے حالات پر اف ہے کہ وہ رنج و غم کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے غموم اور ہموم بادشاہ ہو یا بازاری کسی سے تجاوز نہیں کرتے، اس کی دشمنی کے کاموں سے تعجب ہے، پھر بھی یہ لوگوں کی معشوق ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے وقائلة أرى الأيام تعطي لئام الناس من رزق حيث وتمنع من له شرف وفضل فقلت لها خذي أصل الحديد رأت حمل المكاسف من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث، کسی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ زمانہ رذیل و کمینے لوگوں کو بکثرت اور بے شمار رزق دیتا ہے اور شریفوں اور فاضلوں کو محروم رکھتا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ دنیا کا مال حرام و خبیث ہے، اس لیے وہ خبیث و حرام چیز خبیثوں اور کمینوں کو ہی دیتا ہے۔ کسی دوسرے کا قول ہے سل الایام ما فعلت بکسرى وقیصر والقصور وساکنها وأما استدعتهم للبین طرا فلم تدع الحلیم ولا السفیہ،
زمانے سے پوچھ کے اس نے نوشیرواں اور قیصر اور ان کے محلوں اور ان کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان سب کو جدا نہیں کیا؟ اس نے نہ کسی دانا کو چھوڑا ہے نہ کسی بے وقوف کو۔ حکایت کہتے ہیں کہ ایک اعرابی کسی قوم کے پاس اترا، انہوں نے اس کو کھانا کھلایا، وہ کھانا کھا کر ان کے خیمے کے سائے میں سو گیا، انہوں نے خیمہ اکھاڑ لیا، جب اس کو آفتاب کی گرمی پہنچی بیدار ہو کر کوچ کیا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا، الا انما الدنیا مقیل بنیتہ ولا بد یوم ان ذلک زائل، الا انما الدنیا مقیل لراکب قدا وطرا من منزل ثم حجرا۔ دنیا ایک سائے کی طرح ہے اور یہ سایہ ایک دن زائل ہونے والا ہے۔ دنیا سوار کی خوابگاہ ہے جو منزل پر پہنچ کر اس سے اپنی حاجت روائی کر لیتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے۔ کسی حکیم نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ مدعی تو بہت ہیں مگر طالب و عامل شاذ و نادر ہیں، اور بہت بدبخت ہے وہ شخص جس نے یقین کو ضائع کر دیا اور عمل نیک کو ترک کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ خدا کا خوف ہی علم ہے اور مغرور ہونا ہی جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا سے دل لگائے اور اس سے محبت کرے اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کے فوت ہونے پر غم کھائے اس کا حساب کیا جائے گا، اور جو اس کے حاصل ہونے پر خوشی منائے وہ بھی ماخوذ کیا جائے گا۔ سلف صالحین مال حلال کے استعمال سے بھی اتنا پرہیز کرتے تھے کہ تمام مال حرام کے ہضم کرنے میں بھی اتنی پرہیز نہیں کرتے ہو کہ تم مال حرام کے ہضم کرنے میں بھی اتنی پرہیز نہیں کرتے ہو۔ جس چیز کی تم پرواہ نہیں کرتے وہ اس کو ہلاک کرنے والی خیال کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات ان ابیات کو پڑھا کرتے تھے جو مسعر بن قدام کے کہے ہوئے ہیں۔ نہارک یا مغرور نوم وغفلہ ولیلک نوم والروا لک لازم، یغرک ما یغنی وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم، وشغلك فيها كيف تكره غبا كذلك في الدنيا تعيش البهائم۔ اے مغرور و غافل، تیرا رات و دن غفلت و نیند میں کٹتا ہے، حالانکہ تجھے ایک دن مرنا ضرور ہے۔ دنیا کی دولت تجھے دھوکہ دیتی ہے اور خواہشات نفسانی کے حصول سے تو خوش ہوتا ہے، جیسا کہ خواب دیکھنے والا خواب میں لذات حسیہ سے مغرور ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اسی میں مصروف رہتا ہے اور اس کی غیر حاضری کو پسند کرتا ہے۔ اے عزیز، ایسی زندگی تو دنیا میں بہائم کی ہوتی ہے۔